کل کے درس میں آپ حضرات نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کی تفسیر میں یہ بات سماعت فرما لی تھی کہ دو انتہائی خطرناک روحانی بیماریاں ہیں، ایک کا نام ہے حب مال اور ایک کا نام ہے حب جاہ۔ ان کی تعریف کیا ہے اور یہ کتنی خطرناک بیماریاں ہیں، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات عرض کی جائے گی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیماریوں کا علاج بتایا ہے۔ ان دونوں بیماریوں کا اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا ہے۔ تو کیونکہ یہ دو بیماریاں خاص طور پر یہودیوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھیں، ایک حب مال اور ایک حب جاہ، مال کو جمع کرنا کی ہرس اور لالچ، اور دوسرا اپنی عزت اور شہرت کا لالچ کہ میں مشہور ہوں، میرے لوگ عزت کریں، اس کے لیے خواہ کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دو ان کے اندر بیماریاں تھیں، اسی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ اکثر یہودی وہ کافر ہی رہے، کیونکہ ایک تو ان میں تحفے تحائف ملتے تھے اپنی عوام سے، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے حضور پاک کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر یہ تحفے تحائف بند ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں حضور پاک کا تابع ہو کے رہنا پڑے گا، تو لوگ ہماری بڑی عزت کرتے ہیں، ہمیں اہل کتاب کہتے ہیں، صاحب علم کہتے ہیں، تو ہماری تو بڑی عزت ہے، ہماری بڑی شہرت ہے، تو اب لوگ ہمارے تابع ہیں تو ہمیں کسی اور کے تابع رہنا پڑے گا۔ یہ ان کے ذہن میں یہ دو باتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیماریوں کا علاج بتایا، کیونکہ اس سے پہلے ایمان کی دعوت ان کو پچھلی آیات میں آپ نے سن لیا تھا کہ ایمان کی دعوت ان کو دے دی گئی کہ بھی ایمان لاؤ۔ تو فرمایا جب تم ایمان لے آؤ گے پھر دو کام کر لو۔ کتنے؟ کیونکہ بیماریاں دو ہیں تو علاج بھی اس کے دو ہی بتائے، یعنی کہ حب مال اور حب جاہ دو بیماریاں ہیں تو دونوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ سب سے پہلے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بھئی مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ جب تم اپنی نماز میں پختہ ہو جاؤ گے، صبر کے اوپر پختہ ہو جاؤ گے تو یہ دونوں بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کل آپ نے سنی سی، آپ کو یاد ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بھوکے بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا انسان کے دین کو دو عادتیں نقصان پہنچاتی ہیں، یہ مال کو جمع کرنے کی ہرس اور لالچ، اور دوسرا حب جاہ یعنی اپنی عزت اور شہرت کا لالچ۔ یہ انسان کے دین کو بالکل برباد کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو جو انسان ان دونوں بیماریوں کے اندر خدا نخواستہ مبتلا ہو جائے تو دیکھو اللہ پاک نے ان دونوں کا علاج بھی بتا دیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا قرآن پاک کتاب ہدایت ہے۔ قرآن پاک کیا بولو؟ کتاب ہدایت۔ اللہ پاک نے اس کو ہدایت کی کتاب بنا کے بھیجے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مدد چاہو صبر کے ذریعے، جب صبر کرو گے تو اب تمہاری یہ جو مال کو جمع کرنے کی بیماری ہے، ہرس ہے، تو یہ ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ انسان مال زیادہ کیوں جمع کرتا ہے؟ اس کے پیچھے بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں۔ انسان کے یعنی ذہن میں، دل و دماغ کے اوپر بہت ساری خواہشات چھائی ہوتی ہیں۔ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان بہت زیادہ مال کو جمع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے پاس زیادہ مال جمع ہوگا تو میری زندگی بڑی آسانی کے ساتھ گزرے گی۔ کسی کو اپنے پیٹ یا شہوت کا زیادہ فکر ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ دن رات وہ مال اکٹھا کرنے کے بارے میں سوچتا ہے کہ یار اگر زیادہ سے زیادہ میں مال جمع کر لوں گا تو مجھے بڑی سکون سے زندگی گزرے گی، میری ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو خواہشات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے۔ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان اس ہرس میں آ کے مال جمع کرنے کی فکر میں دن رات ایک کر لیتا ہے۔ تو فرمایا جب تم صبر اختیار کرو گے نا، صبر اختیار کرو گے تو صبر جب اختیار کرو گے تو تمہاری یہ بیماری خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ صبر کے تین معنی ہیں، ویسے صبر کا بہت وسیع مفہوم ہے، لیکن حضرات مفسرین نے فرمایا کہ بھئی صبر کے تین بنیادی معنی ہیں۔ ایک صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر انسان پکا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اب دیکھو نا، ایک دکان یہاں ساتھی نے باہر کھولی ہے، ایک مثال ہے، دکان کھلی ہوئی ہے، اب اذان ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب اگر اس کا یقین یہ ہے کہ یار رزق اللہ دیتے ہیں، دکان نہیں دیتی، دکان تو ایک ذریعہ ہے، تو میں دکان بند کر دوں، جا کے نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں، جو اللہ نے میرا رزق لکھا ہو مجھے ضرور ملے گا۔ سبب تو اس نے اختیار کیا ہو، آگے نماز پڑھ لیتا ہے، تو یہ اللہ کے حکم پہ ڈٹا ہوا، یہ صابر ہے۔ یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صابر ہے، یہ صبر کرنے والا ہے۔ اور ایک بندہ مسلمان بھائی وہ ہے جس کا یہ یقین ہے یار اگر میں دکان بند کر کے گیا، نماز جا کے پڑھی تو میرے جو تین گاہک کھڑے ہیں یا وہ کوئی گاہک آ جائے گا تو میرے تو دکان کا نقصان ہو جائے گا، یہ بے صبرہ ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو گاہک ہیں انہی سے میرا رزق مجھے ملے گا۔
حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے اگر یہ دکان بند کر کے جائے ممکن ہے اللہ پاک ایسا کو گاہک بھیج دے کہ اس کے سارے دن کی ساری وہ کسر پوری کر دے. یقین کی بات ہے نا. تو یہ بے صبر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بے صبر ہے. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آج اس کی کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اتنا پختہ یقین تھا. صحابہ کرام میں سے درزی کا کام بھی کرتے تھے, لوہار کا کام بھی کرتے تھے, کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے. صحابہ کرام تاجر بھی تھے. لیکن جب اذان اللہ اکبر کی آواز آ جانی ہے نا, بس اس کے بعد کام ختم. تو اللہ معاف فرمائے. دیکھو آج ہماری کتنی کمزوری آ گئی, ہم کتنے بے صبرے ہو گئے ہیں کہ ہم, چونکہ ظاہر ہمارا تعلق مسجدوں کے ساتھ ہی ہے, تو جب جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ عین خطبے کے وقت آ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جمعہ کا کتنا اہمیت ہے, کتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے جمعے کی, ہے جی, کتنی تاکید فرمائی ہے. تو یہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صبر کی پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ پاک کے حکم پر ڈٹے رہنا, یہ صبر کی پہلی قسم ہے. ٹھیک ہے جی. اور آج جتنے مسلمان مال کی لالچ میں اللہ پاک کے حکموں کو توڑتے ہیں ان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے. بھائی دیکھو نا, ایک موٹی سی مثال ہے. مال جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں سکون ہو. کیا ہو؟ سکون ہو, بندے کو اطمینان ہو, سکون ہو. تو ایک بندہ مال جمع کرتا ہے اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے, تو آپ بتائیں کہ اس مال کا کوئی فائدہ ہے؟ کیونکہ اگر ایک بندہ ارب پتی ہے نا تو اس نے بھی گندم کی روٹی کھانی ہے, سونے کی روٹی وہ بھی نہیں کھاتا. لیکن جب زندگی میں سکون ہی نہیں ہے تو اس مال کے جمع کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ سارے بولے. ایک مثال ہے نا, ایک کسی بزرگ نے ایک فرضی واقعہ بیان کیا, یہ حقیقت ہے. بہرحال ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ تھا, اسے مال جمع کرنے کا بڑا شوق تھا, ہے جی. تو مال جمع کرنے کا بڑا شوق تھا. تو جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو فرشتے آ گئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے. اب اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں؟ تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ جدھر 4 پیسے کا فائدہ مجھے ادھر ہی لے چلو, جدھر 4 پیسے کا فائدہ ہے مجھے ادھر ہی لے چلو, میں ادھر ہی جانا چاہتا ہوں. بھائی جہنم میں جانا پڑے نا, لیکن 4 پیسے کا فائدہ تو مجھے ادھر ہی لے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرو, اور صبر کے ذریعے مدد چاہو تو تمہاری یہ حب مال والی جو بیماری ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. یہ صبر کی پہلی قسم ہے. اور صبر کی دوسری قسم ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا, یہ بھی صبر ہے. اب گناہ ہم اس کی یعنی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے, لیکن چھوٹے سے, جیسے آج ہمارے مسلمان کتنے ہیں مسلمان بھائی ہیں کہ جو بازار میں یا دکان پر یا اپنے گھر میں اس وجہ سے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں کاروبار میں حرج آئے گا, اس لیے ہم مسجد میں نہیں جاتے, ہم مسجد میں نہیں جاتے. حالانکہ دیکھو آج ایک غریب سے غریب بندہ بھی ہے نا, غریب سے غریب بندہ بھی, اسے وہ سہولتیں میسر ہیں جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی. غریب سے غریب بندہ, لیکن ایمان یقین اتنا کمزور ہو چکے. تکبیر اولیٰ تو دور کی بات ہے, اکثر ہمارے مسلمان بھائی تاجر دکاندار جو ہے نا, وہ ان کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فکر ہی نہیں ہے. اور یہ کتنا بڑے نقصان ہے, یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا, اللہ کرے کہ پہلے سمجھ آ جائے. تو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو بندہ 40 دن, اچھا 40 دن, اس کی بڑی 40 دن تکبیر اولیٰ سے اہتمام سے نماز پڑھ لینا تو اللہ اسے 2 پروانے عطا فرماتے ہیں. یعنی ایک جہنم سے بری ہے اور دوسرا نفاق سے بری ہے. تو حضرات مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں جو بندہ 40 دن پابندی کر لے نا تکبیر اولیٰ کی, انشاءاللہ پوری زندگی کی روٹین بن جائے. لیکن پابندی کر کے تو دیکھیں, بات سمجھا رہی ہے جی. تو گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا, اور یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. جتنے بھی گناہ نافرمانیاں ہیں ان سے جو بندہ اپنے آپ کو روک کے رکھے گا نا تو یہ بھی کیا ہوگی؟ صبر ہے. یہ صبر کرنے والا, یہ صابر بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیسری صبر کی قسم ہے کہ اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے, کوئی امتحان آ جاتا ہے, جان مال کا, پھلوں کا, گھر کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ بندہ راضی رہے, ہے نہیں, اللہ کی تقدیر پہ بندہ راضی رہے, اور وہی طریقہ اختیار کرے جو اللہ کو پسند ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی ہے نا, پیغمبر ہے. آپ کی گود میں آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے جی, حضرت ابراہیم. نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے ابراہیم, جدائی کی وجہ سے آج ہم غمگین ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, دل پریشان ہے, لیکن آج ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں. دیکھو یہودیوں میں یہ 2 بیماریاں تھیں نا, بڑی بیماریاں تھیں, اس وجہ سے وہ دین حق کو قبول کرنے سے رکے رہے. اور آج اللہ معاف فرمایا, ہم اکثر مسلمان جو ہے نا ان کی بھی حالت یہی ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, مفہوم ہے کہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی, جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے نا, ایسے میری امت بھی ان کے نقش قدم پر چلے گی. آج ایک وہ مسئلہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے, صبر نام کی بات ہی نہیں ہے. تو بھی اللہ نے دنیا بنائی ہے نا,
یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام فرمائی ہیں، کچھ حلال فرمائی ہیں، لیکن اگر حرام فرمائی ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل بھی ہمیں دنیا میں عطا فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہر خواہش یہاں پوری نہیں ہوگی، ہر خواہش یہاں پر پوری نہیں ہوگی، ہر خواہش اللہ جنت میں پوری فرمائیں گے۔ تو صبر جو ہے میرے بھائیو، صبر یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور صبر کرنے کے ساتھ انسان کے اندر یہ جو خطرناک بیماری ہے جو بندے کے دین کو برباد کر دینے والی ہے، مال کی ہرس، تو اس کو ختم کر دیتی ہے۔ باقی میں نے کل وضاحت کر دی تھی کہ مال کی ہرس کیا ہے، مال کی وہ کون سی محبت ہے۔ تو اس کی ایک مثال یوں بیان کی جاتی ہے کہ دیکھو ایک کشتی ہوتی ہے نا، کشتی تو وہ پانی کے اوپر چلتی ہے، تو پانی اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جو لوگ اس میں سوار ہوتے ہیں سواریاں، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، کشتی اس کے اوپر چل رہی ہے۔ تو اگر تو بندہ دنیا کے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھے کہ بھائی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم ظاہر بات ہے دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت کی تیاری میں بندہ مصروف رہے، تو یہ دنیا فائدہ مند ہے، اس جہان کے لیے بھی اور اس جہان کے لیے بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے، سوراخ ہو جائے کشتی میں اور پانی اس کے اندر آ جائے، تو اب وہ پانی کشتی کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور سواریوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو یہ مسلمان بھائیو، یہ اس سے بات سمجھ آتی ہے، یہ بالکل مثال ایسے ہی ہے۔ مال کمانا میرا بھائیو برا نہیں ہے، لیکن مال کمانے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینا، اللہ کے حکموں کو توڑ دینا، یہ بے صبری ہے، اور اس سے انسان کے اندر وہ بیماری پیدا ہوتی ہے جو آج اللہ معاف فرمائے آج اکثر ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ اچھا آپ کبھی غور کریں، اگر ابھی آپ تھوڑا سا نا غور کریں، صبح آپ آئیں نماز پڑھنے کے لیے یہاں، تو آپ دیکھ لیں کتنے نمازیں، گن لیں، ہر مسجد میں دیکھ لیں، پھر اس کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد آپ بازار میں دیکھ لیں، گلیوں میں دیکھ لیں کتنا رش لگا ہوگا۔ اب یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ صبح غائب تھے، ابھی کہاں سے آ گئے؟ تو معلوم ہوتا ہے ان کو دنیا کی اہمیت ہے، مال کی ان کے ذہنوں میں اہمیت ہے، پیسہ جمع کرنے کی اہمیت ہے، اس وجہ سے اب گلیوں میں بازاروں میں رش لگ گیا ہے، اور اس سے پہلے سارے بستروں کے اوپر تھے، مسجد خالی ہے۔ تو اور یہ وہ دنیا ہے جو بندہ ایسا معاملہ اختیار کرتا ہے نا کہ جو اپنے دین اور ایمان ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مال کو بنا لیتا ہے دنیا کو۔ تو حضور پاک نے فرمایا دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائیو اپنے اپنے بارے میں۔ تو یہ جو بیماری ہے نا حب مال کی، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صبر۔ تو آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر خواہش یہاں پر پوری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو ہر خواہش کہاں پر پوری کرنی ہے؟ بولیں آخرت کے اندر، جنت کے اندر اللہ پاک نے پوری کرنی ہے۔ یا خدا تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حرام فرما دی ہیں اس میں کو ہم حرام سمجھیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ جو اللہ نے حلال فرما دی ہیں اس کو ہم اپنے لیے حلال سمجھیں، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آخری گزارش ہے آج کے درس کی کہ میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کچھ باتیں پہلے لکھ دیتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس نے زندگی کتنی گزارنی ہے، کہاں پر اس کی موت آ گئی، یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اب انسان اپنے رزق کے لیے کوشش ضرور کرے، لیکن کوشش کو مقصد نہ بنائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ کوشش کیا ہوتی ہے اور مقصد کیا ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ کوشش اور مقصد میں فرق یہ ہے، دیکھیں مثال کے طور پر ایک بندہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اپنے کام کاج میں مصروف ہے اور وہ اپنی دکانداری چلا رہا ہے۔ اتنے میں اس کو بندہ آگے یہ بتاتا ہے خدا نخواستہ کہ ابھی آپ کا بیٹا چھت سے گر گیا ہے، آپ کا بیٹا چھت سے گر گیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ وہ دکاندار کیا دوڑ کے جائے گا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ یا اپنی دکان پہ بیٹھا رہے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کا بیٹا ہے وہ اس کو دکان سے مقدم ہے، وہ دکان سے اسے زیادہ عزیز نہیں ہے، اس وجہ سے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگا جائے گا اور اپنے بچے کی جا کر خبر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے مقدم ہے، اسے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی یہی مثال سمجھے کہ جب انسان کی موت آ جائے گی اور موت آ کر اس کا گلا دبا دے گی اور انسان قبر میں چلا جائے گا، تو تب اسے پتہ چلے گا کہ نیکی مجھے مقدم رکھنے چاہیے تھی، کیونکہ آج یہاں نیکی کام آ رہی ہے، نماز کام آ رہی ہے، روزہ کام آ رہا ہے، صدقہ خیرات کام آ رہا ہے۔ اس وجہ سے جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جائے تو پھر انسان کو اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی اسے مرنے کے بعد کام آئے گا۔ تو بہرحال یہ آج ایک بات ہو گئی کہ یہ جو حب مال والی بیماری ہے اس کا علاج اللہ نے صبر بتایا، اور صبر کی وضاحت آپ نے سے بات فرما لی ہے۔ کل انشاءاللہ دوسرا جو حب جاہ ہے اس کا جو علاج اللہ نے بتایا وہ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔